میر بخاری صاحب آپ سے اجازت کے ساتھ میں ذرا انصار بھائی صاحب سے ان کی رائے لینا چاہوں گا. انصار صاحب میں نے آپ کی ٹویٹس بھی سر دیکھی ہیں اس حوالے سے. یہ پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ جی کیسٹریشن کر دے, آپ کا موقف بھی یہ ہے کہ یہ علامت ایسی بننی چاہیے کہ یہ ان لوگوں کو پبلکلی ہینگ کیا جائے. آپ اتنا بڑا سٹرونگلی فیل کرتے ہیں بحیثیت ایک مرد کے, بحیثیت ایک مسلمان کے, آپ بڑا سٹرونگلی فیل کرتے ہیں, لیکن آپ اس کے پیچھے آپ کی کیا لاجک ہے؟ یہ کیوں اتنی سخت سزا اور ایسا ہی ہونا چاہیے, پبلکلی ہینگ کیوں کرنا چاہیے؟ دیکھیں, اس کی بیسک وجہ آپ دیکھ لیں کہ میرا فلسفہ جو بھی ہے یا ایک آپ کا فلسفہ ہے جی اور ایک پوری دنیا کا فلسفہ ہے, لیکن ظاہر ہے ایک طرف ہماری بات ہے اور ایک طرف ہمارے اللہ کی بات ہے, ایک طرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی کی اللہ بات علیہ ہے. وسلم. تو اب دیکھیں کہ جب دونوں چیزوں کو آپ دیکھتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ میری سوچ کی, میری وین کی, میری آرگومنٹ کی کوئی حیثیت نہیں رہتی جب آپ کو بڑے کلیئر کٹ قسم کی جب حکم جو ہے نا, حکم الہی, جب اللہ تعالیٰ کا حکم ایک چیز میں آ گیا, جی اور وہ آلدو کوڑوں کے سلسلے میں ہے. جب قرآن پاک کو آپ پڑھتے ہیں تو وہاں پہ جس طرح سورہ نور میں جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, مفہوم یہ ہے کہ جس وقت کوڑے مارے جائیں جو زانی مرد اور زانی عورت ہیں, جس کا مفہوم میں چونکہ بیان کر رہا ہوں, جی تو ان کو جب کوڑے مارے جائیں تو اہل ایمان کی ایک جماعت کھڑی ہو, اور مقصد یہ ہوتا ہے اس کا کہ جی تاکہ نشان عبرت بنایا جائے. اور آپ پھر دیکھیں کہ ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پھر اسی چیز کو ظاہر ہے پھر امپلیمنٹ کیا آپ کی لائف میں جب بھی اس قسم کے کیسز آئے. تو بات یہ ہے کہ ایون آج جب ہم دیکھتے ہیں, آلدو ہم کرمنل جسٹس سسٹم کی بات کرتے ہیں, ہمارے یہاں تو چلیں بالکل ٹوٹل فیلیئرز ہیں, جی لیکن جن ممالک میں کرمنل جسٹس سسٹم ایکسٹرا آرڈنری ہے, آپ امریکہ کی بات کر لیں, آپ برٹن کی بات کر لیں, آپ ڈنمارک کی بات کر لیں, آپ سویڈن کی بات کر لیں, آپ ناروے کی بات کر لیں, جن کو تو یہاں پہ ہمیں بیچا جاتا ہے کہ وہ تو بڑی آئیڈیل قسم کے ممالک ہیں, لیکن وہاں پہ آپ دیکھیں میں حیران رہ گیا کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی لاسٹ ایئر کی رپورٹ میں وہ ان ممالک میں جو اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں ان ممالک کے ریپ کیسز کا وہ کہہ رہے تھے کہ بے انتہا اضافہ ہوا. اور صرف میرا خیال ہے سویڈن کی بات نہیں, سویڈن کی میرا خیال ہے جو بات تھی یا کسی دوسرے کی 50,000 پر ایئر ریپ کیسز پلس ریپ کی جو بھی ان کی ڈیفینیشن ہے. جی اور پھر وہاں پہ یہ بھی ہے کہ جی رپورٹ نہیں ہوتے کیسز, بہت بڑی تعداد میں رپورٹ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. وہاں پہ یہ بھی ہے کہ جی پروسیکیوشن کی جو نتائج ہیں وہ پرسنٹیج ان ون کیس دیٹ از اونلی 5 to 7%. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو میری بیسک کنوکشن تو اسی بات کے اوپر ہے, چونکہ یہ ہمارا اسلامی سزا ہے, صحیح ہے, اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ڈیٹرنس جو ہے اگر آپ نے وہ بہت کریٹ ضروری ہے. کرنا ہے تو اس کے لیے دس از دا بیسٹ وے کہ جی آپ اس طرح سے, اور ٹھیک. ہینیس کرائم میں آپ اس کو مثال بنا کے چھوڑ دیں. اور وہ جو ممالک کرتے ہیں, فرض کریں سعودی عربیہ ہے, ایران ہے, صحیح یا ہے. جو ممالک, آپ ان کا کرائم ریٹ دیکھ لیں اور دنیا کے کسی ملک سے ان کو آپ کمپیریزن کر کے دیکھتے ہیں, آپ کے سامنے رزلٹ آ جائے گا. ٹھیک. مہر بھائی صاحب, اب فرسٹلی پہلے تو بحیثیت بینگ اے وومن, دین بینگ اے ڈاٹر, بینگ اے سسٹر, بینگ اے مدر یور سیلف, جو بھی واقعہ ہوا, اور اس سے پہلے بھی پتہ نہیں کتنے واقعات ہوئے, ایز اے جرنلسٹ آپ نے کور بھی کیے, ان پہ پروگرامز بھی کیے, بٹ اس واقعے نے واقعی جھنجھوڑ دیا سب کو, دوبارہ سے جھنجھوڑ دیا. اب بات تو غصہ تو ہر ایک کو آتا ہے کہ جی یہ ایسے لوگوں کے ساتھ, یہ شاید حیوانیت سے بھی کوئی آگے کی درجہ ہے, ان کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے اور پبلک ہینگنگ ہونی چاہیے, عبرت کا نشان بنانا چاہیے. بٹ واٹس یور آرگومنٹ, آپ کیا سمجھتے ہیں, از دس دا, کیونکہ اس کے پیچھے ایک وہ ریلیجیس بیکنگ بھی آ جاتی ہے اس آرگومنٹ کے پیچھے, انصار بھائی صاحب نے اس کا ذکر بھی کیا, آپ کی کیا اس حوالے سے رائے ہے؟ منیب بہت بہت شکریہ. ایک تو کیونکہ ہم اتنی دفعہ بات کرتے رہتے ہیں بیٹھ کے کہ ٹرمینالوجی خواتین کے حوالے سے بہت ضروری ہے, اور آپ نے بھی ابھی کہا اس طرح کے آدمی, تو یہ جو بات ہوتی ہے کہ کیسٹریشن کے نام مرد بنا دیں, تو مجھے لگتا ہے اس کو ہمیں چینج کر کے ناکارہ کہنا چاہیے, کیونکہ یہ مرد تو ہیں نہیں ٹو بگن ود, تو ان کو نہ مرد کیا بنانا. مرد تو وہ ہے کہ جو عورت کی عزت کرتا ہے, جو کنسینٹ کو سمجھتا ہے کہ کنسینٹ ہے کیا. سو یہ تو آدمی ہے نہیں, بھیڑی ہیں, تو ان کو نہ مردی نہ کارا بات کریں. تو
कैस्टरेशन की जिस हद तक बात है, देखिए मैं पहले ये कहती हूँ कि कैस्टरेशन आप उस जहनियत की करें, उस माइंड सेट की करें जो रैम्पेंट है इस पूरे मुआशरे के अंदर। पब्लिक हैंगिंग्स हो, कैस्टरेशन हो, मसला है कि जो भी स्टडीज़ हैं या एविडेंस हैं वो ऑफकोर्स एक इन्फॉर्म डिबेट होनी चाहिए कि एज ए डेटरेंट ये कितनी अच्छी साबित हुई हैं कि नहीं। अभी आपको कुछ फैक्ट्स और फिगर्स अंसार अब्बासी साहब भी प्रोवाइड कर रहे थे। द फैक्ट इज़ कि ये तो बहुत तवील एक बहस है जो पहले छिड़ चुकी है। जॉर्ज बुश सीनियर जो हैं उन्होंने भी अपने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के अंदर एक पूरी डिबेट की थी अपने ओपोनेंट के साथ, जो रीडर्स डाइजेस्ट में तब छपी भी थी। बेसिक आर्गुमेंट तब भी था ये इसकी प्रैक्टिकलिटी के हवाले से, तो इसकी इफादियत के हवाले से वो बहस कर लीजिए, मुझे मसला उससे नहीं है। मुझे मसला ये है कि देखिए आप एसेंशियली एज ऑफ राइट नाउ जब ये बहस करेंगे ना, तो आप ये बहस कर रहे हैं कि ये जो 4% कन्विक्ट हो जाते हैं ना उनके ऊपर ये लागू करना है कि नहीं करना। जो 97-98% निकल जाते हैं जो पनिश नहीं होते, मेरा तो गर्ज उनसे है कि उनको भी मैं उस सिस्टम को फिक्स करूं कि उनको भी सजा दी जाए। अब सजा का तयन करना अलग बात है, मगर वो इस सिस्टम के अंदर पकड़े तो जाएं। इट्स नॉट रॉकेट साइंस। मसला ये है कि रेपिस्ट गेट अवे इन आवर सिस्टम, इसीलिए रेप की शरह भी बढ़ रही है और कन्विक्शन भी कम है। तो मैं सिस्टम जो आज इमरान खान साहब ने भी जिसका जिक्र किया, वैसे तो पब्लिक हैंगिंग्स लॉन्ग एक फोरबिडन रही हैं, सुप्रीम कोर्ट ने फोरबिडन की है 1994 SCMR 1028 के मुताबिक। यूर अ लॉयर, यू वुड नो बेटर। मगर वी नीड टू डिबेट बिफोर द पनिशमेंट्स, वी नीड टू डिबेट की सिस्टमैटिक दुरुस्तगी। जैसे कि आपकी ये लो कन्विक्शन रेट 4% क्यों है? पाकिस्तान ने तो एंटी रेप लॉ भी 2016 के अंदर पास कर दिया था, फिर क्या मसला है? उसके मुताबिक तो कोई भी हुकूमत का ऑफिशियल जो है वो पनिश हो सकता है अगर वो डिस्क्लोज करे विक्टिम की निशानदेही करे, उसकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करे या हैम्पर करे इन्वेस्टिगेशन को। इधर तो CCPO ने भी हैम्पर किया इन्वेस्टिगेशन को, मगर उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया? दूसरा फिर यही कानून है जो कहता है कि रेप और सेक्सुअल असॉल्ट जो है वो फकत 3 महीने से लेके 1 साल के अंदर अंदर डिसाइड होगा। तो इधर तो ऑन एवरेज 6 से 10 साल, और मुख्तारा बीबी जैसे केसेस के अंदर 17 साल तक केस जो है वो ऑनगोइंग रहता है। तो हमारा मसला इधर लेजिस्लेशन से बढ़ के, उससे ज्यादा बढ़ के इम्प्लीमेंटेशन का है। इधर इम्प्लीमेंटेशन इस मुल्क के अंदर होती, जिससे मुझे मसला है। आपकी कमजोर कलेक्शन ऑफ एविडेंस है, लैक ऑफ कोरैबोरेटिंग एविडेंस है, आपका मिस हैंडलिंग है केस का, इनिशियली वीक प्रोसिक्यूशन है, इस्तगासा कमजोर होता है, तो इसलिए एक्विटल्स हो जाते हैं। मगर इन सब चीजों से बढ़ के सबसे बड़ा मसला क्या है? जो स्टार विटनेस है ना आपका, यानी कि वो खातून, मुतासरा खातून जिसके साथ ज्यादती हुई है, वो ही रिजाइल कर लेती है, पीछे हट जाती है। हाँ, वो कहती है कि या तो मैंने गलत पहचाना है, या वेरी डिस्टर्बिंग फैक्ट, ये बड़ा डिस्टर्बिंग बात है। या बिकॉज ये सोशल और लीगल ऑब्स्टिकल्स हैं, रुकावटें हैं सिस्टम के अंदर जो इंश्योर करती हैं जिस तरह कि भाई आपके साथ ज्यादती तो होगी, आपने मजीद अब 1 दिहाई और 1.5 आगे दिहाई के लिए मजीद आपने रुस्वा होना है। तो वो तो ना सपोर्ट सिस्टम है, ना ये पिदरशाही मुआशरा इंक्लूडिंग योर ओन फैमिली उसकी इजाज़त देता है, ना सपोर्ट देता है। तो ये बहुत बड़े इश्यूज हैं। तो मैं पुश कर रही हूँ और मैं बात कर रही हूँ कि आप रिक्रूट करें मेडिको लीगल ऑफिसर्स मुल्क के अंदर। अभी सिर्फ 4 या 5 है गालिबन कराची में, लाहौर में शायद उससे भी कम है। आधे लीव्स पर होते हैं, आधे जो ऑफिसर्स आते हैं वो 6-6 महीने के लिए आते हैं, और जब तक वो केस थोड़ा सा आगे बढ़ता है उनकी टेन्योर पूरी होती है, दूसरा बंदा आ जाता है, 80 से 9 केस खोल के बैठता है। आप मेडिको लीगल ऑफिसर्स को इस मुल्क के अंदर ज़्यादा रिक्रूट करें, उसके अंदर से खवातीन भी रखें, मर्द भी रखें, मर्दों को सेंसिटाइज करें। आप डॉक्टर्स को भी मेडिको लीगल ऑफिसर्स बनाइए। देखिए ये साबित हुआ है रिसर्च से कि जो एग्जामिनेशंस जो हैं 24 घंटे से लेकर 72 घंटों के अंदर अंदर होते हैं ना, उन केसेस के अंदर सस्पेक्ट्स कन्विक्ट भी हो जाते हैं। तो इधर तो ये हो ही नहीं रहा, पहले ही इतने गंदे एटीट्यूड। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये वैसे जो बात काफ़ी डिटेल में आपने बताई अंसार भाई साहब, क्योंकि वक्त कम है सर, लेकिन आर्गुमेंट शायद यही है कि सज़ा बिल्कुल शायद पब्लिक हैंगिंग कर दें, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कैस्ट्रेट कर दें, वो ठीक है, लेकिन वो कहती है आज इस निज़ाम के तहत तो 2-4%, 5% कन्विक्शन रेट है। और ये जो एक बहुत डिस्टर्बिंग बात है कि वो कई गाँव में तो ये शायद चीज़ें रिपोर्ट भी नहीं होती, सुलह हो गई, ये हो गया, कोई किसी जगह दबाव में विक्टिम आ गया। तो मसला शायद सज़ा से नहीं है, लेकिन फैक्ट ये है कि वो अगर सज़ा इस तरह की दे भी दें तो वो बड़े कम लोगों को मिलेगी जब तक सिस्टम तब्दील नहीं होगा। देखें, पहली बात तो ये है कि जो मेरी बहन ने कहा, जिनको कभी आप बुहारी कह रहे हैं और कभी आप अब्बासी कह रहे हैं मैंने कहा राजी रहे ना, तो कोई एतराज ना हो। उन्होंने जो निज़ाम की डेफिशिएंसीज की बात की ना, तो मैंने, चूँकि हम एक्सपर्ट्स तो नहीं हैं, आपको पता है, 1-2 दिन मैंने वैसे थोड़ा सा इंटरनेट के ऊपर जाके थोड़ा रिसर्च करने की कोशिश की। तो ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन केसेस ऑफ ये जो रेप केसेस हैं,
ان کیسز میں ہر سائٹ کے اوپر فیلیئرز ہی فیلیئرز ہیں. اور میں بلکہ ایک ہے کوئی ورلڈ پاپولیشن ریویو ایک آرگنائزیشن ہے جنہوں نے پوری دنیا کے ریپ کیسز کا ریویو کرتے ہیں, تو وہاں پہ تو ہمیں مسلمان ملک پاکستان وغیرہ نظر ہی نہیں آتے. اوپر آپ کو امریکہ, سویڈن, یعنی ساؤتھ افریقہ سب سے اوپر, اس طرح آپ کو سارے ممالک نظر آئیں گے. سو یہ تو ڈیفیشنسیز آپ کو نظر آئیں گی. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ آلدو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں بڑا سختی کے ساتھ انسسٹ کرتا ہوں, پروپیگیٹ کرتا ہوں کہ آپ ہمیں اسلامک سزائیں, بیکاز وہ جو ڈیٹرنس اس کا اسپیکٹ ہے دیٹ از ویری اسٹرانگ. لیکن یہ ایک فیسٹ ہے, یہ ایک فیسٹ ہے. پھر بھی آپ کو اپنا کرمنل جسٹس سسٹم جو بھی بنائیں گے اس کو آپ کو امپروو کرنا ہے. اس کے علاوہ دیکھیں, میں بہت ایمفسس دیتا ہوں لیکن انفارچونیٹلی ہمارا میڈیا اس بات کو نہ لفٹ کراتا ہے نہ, اور جنرلی اگنور کیا جاتا ہے. ہم لوگ جنرلی, میں آپ کو بتاؤں انفارچونیٹلی, میں پاکستان کی جب بات کرتا ہوں ہر لحاظ سے مجھے لگتا ہے کہ ہر طرف جانور ہیں, ہم میں انسانیت بہت کم ہے مختلف ایسپیکٹ سے. سو ہمیں پہلے انسان بننا ہے. مسلمان اچھا بننے کے لیے تربیت کا جو کریکٹر بلڈنگ کا ایلیمنٹ ہے وہ ٹوٹل غائب ہے. نہ پہلے اسکولوں میں, کالجز میں تھوڑا سا ہوتا تھا, وہ بھی غائب ہو گیا. سو اسٹیٹ جو ہے, ہماری اسٹیٹ انسٹیٹیوشن جو ہیں اوور آل, سو یہ جو مسئلہ آ گیا نا کریکٹر بلڈنگ کا, مسنگ کا, اس لحاظ سے ہم کریکٹر لیس ہم لوگ پروڈیوس کر رہے ہیں. سو کالڈ پڑھے لکھے ہوں گے, انگریزی ہم اچھی بول لیتے ہوں گے پہلے سے, اور بہت سے, لیکن ٹو بی ویری آنیسٹ ود یو, جس شعبے کو لے لیں بےایمانی آپ کو ملے گی, بددیانتی ملے گی, جھوٹ ہم بولیں گے, بدسلوکی ہر ایک سے کریں گے. سو اچھے انسان اگر آپ نے بنانے ہیں تو ان کے لیے بیسک ایک چیز ہے جو آلدو 10-20 سال لگیں گے یہ چینج ہونے میں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ٹیلی ویژن چینلز ہیں, میرا گلہ یہ ہے کہ جو میڈیا, یہ جس قسم کے آپ ڈرامے دیکھیں, گندے ڈرامے, گندے ان کے تھیمز ہوتی ہیں, گندگی دکھاتے ہیں یہ. اور اس لیے میں کہتا ہوں یہ فحاشی اور یعنی اس جو ڈفرینٹ فیسٹس ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ جی آپ تربیت کریں, اس میں یہ بھی ہے کہ آپ فحاشی اور ریانیت کے اوپر آپ چیک رکھیں, اس میں یہ بھی ہے کہ آپ شادیوں کو جلدی انشور کریں, اس میں یہ بھی ہے کہ مرد ہوں یا عورت ہوں دونوں میں شرم و حیا پیدا کریں. اگر فرض کریں تو مرد ہو یا عورت جب باہر نکلیں تو دونوں میں شرم و حیا ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ آپ کو لائسنس ٹو کل مل گیا. اگر فرض کریں کوئی عورت وہ ڈریس کوڈ فالو نہیں کر رہی جو اسلام کا ہے, یہ کسی مرد کو رائٹ نہیں دیتا کہ اس کو گھورنا شروع کر دے اور اس کو آوازیں کسنا شروع کر دے یا اس کے پیچھے چلنا شروع کر دے. سو یہ ملٹی فیسڈ قسم کے ہمیں ایشوز ہیں. بالکل ٹھیک. مہر صاحبہ, یور لاسٹ ورڈ آن دس. جی انفارچونیٹلی ٹائم ذرا کم ہے. جی بہت بہت شکریہ. نو پرابلم. میں ذرا ایک اور ایسپیکٹ ہائی لائٹ کر دوں گی. ایک تو دیکھیں نا, یہ ذہنیت کا مسئلہ ہے. یہ باتیں سب صحیح کہہ رہے ہیں انصار بھائی, مگر مسئلہ یہ ہے کہ آپ صرف کیسٹریشن سے نا ایک آدمی کی گندی سوچ ہے, یہ بیماری ہے نا, یہ پاور ہائی ہے, اس کو آپ نہیں ختم کر سکیں گے. وہ اسالٹ خواتین کو آرگنز کے علاوہ بھی کر سکتے ہیں آدمی, اور کرتے ہیں بھی اس. سو کوئکلی ایک بات کہہ دوں, دیر ہے اندھیر نہیں ہے, کیونکہ جدھر ہم لوگوں نے اچھے اقدامات کیے ہیں, اٹھائے ہیں, ادھر ہم نے فرق بھی دیکھا ہے. ایک تو کسٹوڈیل ریپس ہمارے ملک کے اندر بہت کم ہوئے ہیں, کیونکہ اب پناہ گاہوں میں ہم عورتوں کو منتقل کر دیتے ہیں, تو اب تھانوں کے اندر یہ ریٹ کم ہو گیا. دوسرا, چیف جسٹس کھوسا صاحب نے ڈیزگنیٹڈ کورٹس بنائے تھے فار ٹرائلز جینڈر بیس وائلنس کے حوالے سے. یہ کورٹس بہترین کام کر رہے ہیں, ان کے کنوکشن ریٹس بھی زیادہ ہیں آپ دیکھیں گے ایکیوزڈ کے, اور وہ اس لیے بیکاز دے آر فالوئنگ دا نیو پریکٹس گائیڈ لائنز, جس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسپیشل سیکیورٹی خواتین کو مہیا کی جا رہی ہے, اسپیشل انٹرنسز ہیں, خواتین ایسکورٹس ہیں, جو متاثرہ خاتون ہیں اس کے پاس آپشن ہے کہ وہ پس پردہ بیٹھ کے, پردے کے پیچھے بیٹھ کے اپنے آپ کو اپنا بیان دے سکتی ہے, پرپیٹریٹر کو اس نے فیس نہیں کرنا. سو یعنی کہ کورٹس کو بھی مزید پروٹیکشن دینی ہوگی کمپلیننٹس کو, کہ استغاثہ مضبوط ہو, اسٹرانگ پروسیکیوشن ہو, کہ کنوکشن سامنے آ سکے. سو دیز آر تھنگس وچ آر ویری ڈویبل.